سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم بھائی محمد شعیب نظامی صاحب بڑے خوبصورت انداز کے نال حاضری پیش کرنے دے پے ہیں، یقیناً بڑا لطف آیا ہے، بڑا مزہ آیا۔ اللہ پاک آپ دی عمر دے وچ، آواز دے وچ، سوز و انداز دے وچ اور عشق دے وچ مزید محبت عطا فرماوے۔ مولا غازی عباس جتھاں وفا آ کے ختم تھی ویندی ہے، ایک باری مولا غازی عباس نے کٹے ہوئے ہاتھاں دا صدقہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہاتھ چاہ کے بابا سے بلند بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آؤ ایک ربائی اور دعوت خطاب عرض کر رہے ہیں کہ ہر کوفی قول تو مکر گیا، ہر کوفی قول تو مکر گیا، پر ایک آس حسین دے نالے۔ ہر کوفی قول تو مکر گیا، پر ایک آس حسین دے نالے۔ ایک صبر حسین دا ساتھی ہے، ایک پیاس حسین دے نالے، اور ہر آم یزید دے ول ہویا، پر خاص حسین دے نالے۔ اے حسین نو کون مٹا سکدا ہے؟ عباس حسین دے نالے۔ حسین نو کون مٹا سکدا ہے؟ عباس حسین دے نالے۔ اسی محبت کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی سعید احمد قریشی صاحب سے اپنے عالمانہ اور فاضلانہ خطاب سے آپ کے میرے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں گے۔ جو احباب کھڑے ہو گئے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف رکھیں، حضور کا با ادب ذکر، با برکت ذکر با ادب طریقے سے سماعت فرمائیں۔ بیٹھ جائیں سارے احباب بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ۔ انشاءاللہ حسین ثناخواں میرے امام میں ابھی موجود ہیں، جن کو میں نے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آپ کی اعلیٰ سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب اپنا خطاب لاجواب سٹارٹ فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام علی نبینا جد الحسن والحسین، وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات مل کر بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیے نا۔ یہ جو جگہ فارغ ہے تو مہربانی فرما کے تھوڑا مل جل کر بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، دین احکام کے بارے میں سنیں گے تو انشاءاللہ لطف زیادہ آئے گا۔ تو تھوڑا مل جل کر بیٹھ جائیے، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ جناب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں حق درود و سلام پیش کرنے کے بعد مالک کریم جل جلالہ کی بارگاہ عالی شان میں دعا ہے کہ رب کعبہ
منتظمین کا یہ انتظام کرنا، کثیر عاشقان رسول کا اس محفل پاک کی زینت بننا، ثنا خان حضرات کا تشریف لانا، تمام کی حاضری رب کعبہ اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص ہمارے بھائی جان محترم محمد شکیل صاحب اور ان کے ساتھ خادم حسین صاحب، تہذیب الحسن صاحب، عدیل حسین صاحب اور جناب محترم علامہ محمد آصف رضا عطاری صاحب، رب کعبہ ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ایسا قبول فرمائے ہم سب کے لیے اس محفل پاک کو خالق کائنات ذریعہ نجات بنائے۔ توجہ ہے نا؟ تھوڑا توجہ اگر آپ میری طرف کر لیں گے تو چند باتیں میں نے آپ کو عرض کرنی ہیں۔ ذکر مصطفیٰ پہلے بھی سن رہے ہیں، مزید بھی سنانے والے تشریف فرما ہیں، بڑی خوبصورت آوازیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے مزید بھی، لیکن چند باتیں توجہ کے ساتھ آپ میری طرف توجہ کر لیں، ادھر ادھر سے توجہ ختم کر کے ادھر اپنا رخ کر لیجئے اور میری باتیں چند باتیں ہیں، توجہ سے سماعت فرما لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، اپنے سینے میں بسائیں گے، انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ عز و جل آگے کے منازل بھی اچھے ہو جائیں گے۔ چونکہ وقت مختصر ہے تو چند وہ باتیں جو مقصود ہیں، جو آپ کو میں کچھ عرض کروں تو آپ کو فائدہ ہو، جو آپ کو نفع دیں، بجائے اس کے کہ میں واہ واہ آپ سے طلب کر کے آپ واہ واہ کریں، خوش ہو جائیں۔ یقیناً یہ بھی محفل پاک کامیاب ہوگی کہ ذکر مصطفیٰ سن کر خوشی ملے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمالات عطا فرمائے، بڑی شانیں عطا فرمائی، بڑی عزتیں عطا فرمائی، بڑے کمالات عطا فرمائے۔ جناب گرامی قدر وہ تو آپ سماعت فرما رہے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کعبہ نے جو عطا فرما کر احکامات ہماری طرف مبعوث فرمایا، جو آقا کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ سے رب کا پیغام لے کر ہم تک لے کر تشریف لائے، آقا کریم نے ہمیں جو عطا فرمایا، آئیے چند باتیں اس حوالے سے بھی سماعت فرمائیے۔ توجہ ہے نا یار؟ جی ہاں جناب والا، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہی ہے، یہ بھی محفل میلاد ہی ہے، یہ بھی آقا کریم کی نعت ہی ہے کہ آقا کریم جو رب کعبہ کی طرف سے ہمارے پاس احکامات لے کر آئے، ہم ان کو بیان کریں، ہم ان کو سنیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ تو جناب والا ایک ہی حدیث پاک اور اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، سماعت فرمائیے۔ امام الانبیاء مدینے والے مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، عظیم فرمان اور عظیم راوی، ایسے راوی حدیث ہیں جناب والا کہ جنہوں نے ایک مرتبہ تہجد کی نماز نہ ادا کی، ایک مرتبہ تہجد کی نماز رہ گئی تو ایک سال تک جناب والے وہ صحابی رسول رات بھر سوئے نہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہے، پورا سال، پوری رات اللہ کی عبادت کرنے والے۔ اور جناب گرامی قدر مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے عظیم صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی حدیث ہیں اور حدیث پاک ایسی عظیم الشان کہ جسے جوامع الکلم میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ چند وہ احادیث کریمہ جن کے اندر مختصر الفاظ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عظیم بات کو بیان فرما دیا۔ ان عظیم فرمانین مصطفیٰ میں سے ایک عظیم فرمان ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین نصیحہ۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے لوگو دین نصیحت ہے۔ توجہ ہے نا یار؟ فرمایا الدین نصیحت، دین نصیحت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ
دین کس کے لیے نصیحت ہے، دین کس کے واسطے نصیحت ہے؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا دین اللہ کے نصیحت ہے، دین اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت ہے، دین اللہ کے رسول کے لیے نصیحت ہے، دین مسلمانوں کے اماموں کے لیے نصیحت ہے، اور دین عام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے۔ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ الدین نصیحت، دین نصیحت ہے۔ بے شمار مقامات پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے بارے میں مختلف فرامین ارشاد فرمائے، جن میں سے ایک عظیم الشان فرمان یہ ہے، اس کے ضمن میں بڑی باتیں ہیں لیکن کمال ہے امام الانبیاء کا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ چند جملوں کے اندر بڑی عظیم بات کو آپ علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ فرمایا الدین نصیحہ، دین نصیحت ہے۔ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ جناب والا، کسی کو کوئی اچھی بات بتائی جاتی ہے، کسی کو کوئی اچھا کرنے کو کہا جاتا ہے تو ہم اسے نصیحت کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو نصیحت کی ہے، فلاں کو اچھی بات بتائی ہے تو یہ اس نے اس کو نصیحت کی ہے۔ یہ ہمارے ہاں نصیحت کا معنی ہے۔ یہاں حدیث پاک میں لغت کے اعتبار سے لفظ نصیحت استعمال کیا گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے صحابہ الدین نصیحت، دین نصیحت ہے۔ معنی کیا ہے جناب والا؟ لغت کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ نصیحت کہتے ہیں جب شہد کو چھتے سے الگ کر لیا جاتا ہے، اس ٹائم ماکھی کو مین جو کٹ گدا ویندا ہے جناب والا، ماکھی خالص تھی ویندی ہے، چھتے کو الگ تھی ویندی ہے، چھتے دے وچوں اور کوئی چیز موم جڑی ہے او جدا تھی ویندی ہے، خالص شہد کھرا شہد اس ٹائم نکل ویندا ہے، اس کو آکھیں دے نصیحت الاصل کہ میں خالص شہد کھرا ماکھی حاصل کر گدا ہے۔ تو مانا جناب والا امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا الدین نصیحت، اے لوگو دین جو رہے ایک کھرے بندہ نہ ہیوے، دین سچے بندہ نہ ہیوے، اللہ دے نال سچے تھی ونجو، اللہ دی کتاب دے نال سچے تھی ونجو، اللہ دے رسول دے نال سچے تھی ونجو، امامہ دے نال سچے تھی ونجو، آئمہ دے نال سچے تھی ونجو، ساری مخلوق دے نال سارے لوگوں دے نال سچے تھی ونجو۔ دین و نصیحہ، دین نام ہے جناب والا سچے پن کا، دین نام ہے کھرے پن کا، بندہ اللہ کے لیے کھرا ہو جائے۔ الدین و نصیحت للہ، بندہ اللہ کے لیے سچا ہو جائے، بندہ اللہ کے لیے کھرا ہو جائے، اس میں کھوٹ نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، بندہ سچے دل سے اخلاص سے کھڑا ہو کر اللہ کی توحید کو مانے، اللہ کی وحدانیت کو مانے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اللہ کو علی کل شیء قدیر مانے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کا سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، وہی ازلی ہے، وہی ابدی ہے، اسی کے لیے ہمیشگی ہے، وہی شانوں کا مالک ہے، ساری عظمتیں، سارے کمالات، سب کچھ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ یہ بندہ اخلاص کے ساتھ مانے، اس میں کسی اور کو شریک نہ مانے، اس میں کسی اور کو اس طرح نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اسے کہتے ہیں الدین نصیحت للہ، دین اللہ کے لیے نصیحت ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑا ہو جائے، سچا ہو جائے۔ پھر فرمایا الدین نصیحت للہ ولکتابہ، دین نصیحت ہے
اللہ کے لیے، دین نصیحت ہے اللہ کی کتاب کے لیے۔ تو کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ اللہ کے لیے بندہ کھڑا ہو جائے، اللہ کے لیے بندہ سچا ہو جائے، اللہ کے لیے بندہ خالص ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کی کتاب کے لیے، قرآن کے لیے بندہ کھڑا ہو جائے، سچا ہو جائے، قرآن کو مانے، قرآن کی محبت دل میں بسائے۔ علماء کرام نے فرمایا بندے پر قرآن کے بے شمار حقوق ہیں۔ پہلا حق مسلمانوں پر، ایمان والوں پر قرآن کا یہ ہے کہ بندہ قرآن پر ایمان لے آئے۔ توجہ ہے نا یار؟ اس طرح کی باتیں ویسے سمجھ کم ہی آتی ہیں، سنیں گے پلے باندھ کے جائیں گے، زندگی بھی سنور جائے گی، سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارا تعلق اللہ کے قرآن سے بن جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب والا۔ فرمایا پہلا حق ایمان والوں کا، مومن کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ قرآن کو مانے۔ سابقہ کتب سماویہ کو بندہ اجمالی طور پر مانے کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، یہ کافی ہے۔ قرآن کے لیے تفصیلی ایمان ضروری ہے۔ بندہ قرآن پاک پر اس طرح ایمان لے کر آئے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن حق ہے، سارے کا سارا رب کا کلام ہے، سارے کا سارا رب کا فرمان ہے۔ اس کو مانے، اس پر ایمان لائے، اور اس کے لیے جناب والا قرآن پر ایمان لانے کے لیے، قرآن پر یقین رکھنے کے لیے اور قرآن کے ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ اپنا رہنما قرآن کو مانے، بندہ اپنا رہبر قرآن کو مانے۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی چیز تلاش کرنی ہو تو بندہ قرآن سے سوال کرے، بندہ قرآن سے پوچھے۔ جناب والا یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ بندہ کہے میں مومن ہوں، میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، میں قرآن کو اپنا رہبر مانتا ہوں، میں قرآن کو اپنا ہادی مانتا ہوں، بندہ کہے کہ میں قرآن کو اپنا رہنما مانتا ہوں، اور جناب گرامی جب اپنے بچوں کو تعلیم دلانی ہو تو بندہ اغیار کے طور طریقے ڈھونڈے، جب بچوں کو لباس پہنانا ہو تو بندہ اغیار کے طریقوں کے مطابق لباس بنائے، بندہ کہے کہ قرآن میرا رہبر ہے اور اس کو سجا کر غلاف کے اندر ڈال کے اس کو جناب گرامی قدر اچھی طرح سجا کے اپنی الماری کے اندر رکھ دے۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی اور ظلم ہے۔ بندہ قرآن کو اپنا رہبر مانے، جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کوئی دکھ پہنچے، جب کوئی تکلیف پہنچے، جب کوئی مصیبت آ جائے تو بندہ قرآن کو اٹھائے، قرآن کو سینے سے لگائے، اس سے اپنے مسائل کا حل پوچھے، قرآن سب کچھ بتائے گا۔ کیا بات جناب والا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا فرمان، آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اے صحابہ قرآن یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں تمہارے اگلوں اور تمہارے پچھلوں کا بیان ہے، یہی وہ کتاب ہے جسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب کلام سنا، یہی وہ کتاب ہے جو فیصلہ کن ہے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا اے لوگوں یہ وہ کتاب ہے جس نے اسے اپنا رہبر مانا، جس نے اسے ہدایت طلب کی اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے گا، اور جس نے اس کے غیر سے ہدایت طلب کی رب کعبہ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے لوگوں ان قریب میری امت پر فتنے آئیں گے، ان قریب میری امت پر فساد آئیں گے، اے لوگوں ان قریب میری امت فسادات میں مبتلا ہوگی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان فتنوں سے، ان فسادات سے نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ ہے نا یار؟ جب امت پس چکی ہوگی، جب امت بچ چکی ہوگی، جب امت فتنوں میں مبتلا ہو چکی ہوگی، امام الانبیاء نے فرمایا اے لوگوں اس وقت
सहारा उस वक्त मेरी उम्मत के लिए बैसाखी रब का फरमान होगा, कुरान होगा। आज गौर फरमाएं, उम्मत परेशान है, फितनों में मुब्तला है। आज वही कामयाब होगा, आज वही हिदायत फरमाएगा, आज वही हिदायत याफ्ता होगा जो रब के कुरान को थाम लेगा, जो रब के कुरान से हिदायत तलब करेगा, रब काबा उसे हिदायत अता फरमाएगा। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। इसके बाद फरमाया अद्दीन नसीहतु लिल्लाहि व लिकिताबिही व लिरसूलिही। दीन नसीहत है अल्लाह के रसूल के लिए। माना ये है कि बंदा अल्लाह के रसूल के साथ सच्चा हो जाए, बंदा अल्लाह के रसूल के साथ खरा हो जाए, बंदा अल्लाह के रसूल के साथ सच्ची मोहब्बत करे, बंदा अल्लाह के रसूल के साथ दिल से मोहब्बत करे। और रसूल की मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि रसूल के सहाबा से मोहब्बत करे, रसूल के अहले बैत से मोहब्बत करे, रसूल के चाहने वालों से मोहब्बत करे, रसूल के औलिया से मोहब्बत करे। जनाबे वाला तो बच्चों है ना, आज एक गिरोह वो सहाबा की शान बयान करता है, एक गिरोह अहले बैत की शान बयान करता है, एक गिरोह ना सहाबा की शान बयान करता है ना अहले बैत की शान बयान करता है। ये तीनों ये गिरोह है, ये जमातें नहीं है, जमात एक ही है जिसके बारे फरमाया यदुल्लाहि अलल जमात, अल्लाह का दस्ते कुदरत जमात पर है। जमात एक ही है जो सबसे मोहब्बत करने वाली है। जो दावेदार हैं अहले बैत की मोहब्बत के, सहाबा को छोड़ देते हैं, उनका भी बेड़ा गर्क है। जो दावेदार हैं सहाबा की मोहब्बत के, अहले बैत को छोड़ देते हैं, बेड़ा उनका भी गर्क है। जो दोनों को छोड़ देते हैं बेड़ा उनका भी तबाह है, बेड़ा पार उनका लगेगा। जो सहाबा को भी थाम लेगा अहले बैत को भी थाम लेगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया ना कि मेरी अहले बैत की मिसल कश्ती नूह की मिसल है। और हज़रत सैयदना इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इस आयत करीमा के तहत लिखा कि भाई जो बंदा समंदर में उसकी मौजों में सफ़र कर रहा है, अंधेरा है, उसको चाहिए होगी कश्ती। अगर कश्ती नहीं है ऐसे छलांग लगाए समंदर के अंदर, दरिया के अंदर गर्क हो जाएगा। उसको कश्ती चाहिए और मंजिल का तयन करने के लिए कि उसने मक्के जाना है या मदीने जाना है, बगदाद जाना है या किसी और मकाम पर जाना है, उसे अपनी मंजिल का तयन करने के लिए जनाबे वाला सितारों की ज़रूरत होगी। इमामुल अंबिया ने अपनी अहले बैत को कश्ती के साथ और कश्ती नूह के साथ तशबीह दी कि उसमें जो सवार हुआ नजात, वो निजात पा गया। जिसने उसको छोड़ दिया हालत वो तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया। और फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मिसल हैं, बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, इनमें से जिनकी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। इन दोनों हदीस पाक के मुताबिक पार वही लगेगा जो कश्ती में भी सवार होगा, सितारों को भी देखेगा। तो मतलब यही है जिसका एक हाथ अहले बैत अतहार के दामने करम पर होगा, दूसरे हाथ से उसने सहाबे कराम को थामा होगा। और यार ये कैसी मोहब्बत है, हमारा महबूबे हकीकी जिससे मोहब्बत है वो तो वाहिद ही है। हमारे महबूबे हकीकी तो एक ही है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाकी जितनी भी मोहब्बतें हैं वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत से है। जिसने भी फैज़ पाया है, जिसने भी शान पाई है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर से पाई है। तो हम सहाबा से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वो आका करीम के महबूब हैं, अहले बैत से मोहब्बत इसलिए करते हैं वो आका करीम के महबूब हैं। हम तो यार मदीना से मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो आका करीम का महबूब है। हम तो ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि महबूबुल मुहिब्बी महबूब का मुहिब्बी महबूब होता है। तो ये आका करीम के महबूब हैं, इनसे भी मोहब्बत ज़रूरी है। आखिरी दो बातें
فرمایا الدین نصیحت للہ ولی رسولہ ولی کتابہ ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے اماموں سے بھی محبت کرو، ان کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ کہ جب کوئی عالم صاحب، جب کوئی مفتی صاحب دین کا مسئلہ بتائے نا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اسے مان لو، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کے لیے کھرا پن ہے۔ اور فرمایا وعامتہم، عام مومنین کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کا ناجائز حق نہ کھا جاؤ، کسی کو تولتے ہوئے کم تول کر نہ دو، مسلمان آپ کے پڑوسی ہیں، ان کے حقوق ادا کرو، والدین ہیں، اولاد ہے، عزیز و قریبہ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ سچے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یہ دین ہے۔ الدین نصیحت، دین نصیحت ہے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی کتاب کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مسلمانوں کے حکام کے لیے اگر شریعت کے مطابق ہوں تو، ورنہ ائمہ کرام، علماء کرام، مفتیان کرام، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور عام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج امت کی پریشانی کی وجہ جناب گرامی قدر واحد یہی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہم آقا کریم کی شریعت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تو ہم آقا کریم سے محبت کرنے والے ہیں، آقا کریم کے فرامین کو تھام لیجئے، آقا کریم کی شریعت کو تھام لیجئے، اپنی اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کیجئے۔ آج ہمارا برا حال محض اسی لیے ہے، اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، تیری امت پہ آگے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج پردیس میں غریب الغربا ہے، فریاد ہے، فریاد ہے، اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ رب کعبہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ عالی شان میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میلاد محمد عربی دا جین جشن منائے انہی خیر ہوئے، سونے نبی پاک دی شادی دا جین حال سجائے انہی خیر ہوئے، سیندے ذکر اذکار کیتے ٹر کے جیرا این چھائے انہی خیر ہوئے، شکیل مبارک بادہ دھاں جین جو کچھ لائے انہی خیر ہوئے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔